السلام علیکم۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ یقین جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی با تمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظلم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ خاموش جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ معجزوں کے منظر ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹوٹ کر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ دل کی موت اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں: نمبر 1 عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ، نمبر 2 بوڑھے باپ کے کندھوں پہ جوان بیٹے کا جنازہ، نمبر 3 جوان بیٹوں کے باپ کی خالی جیب۔ اللہ سے ڈرو، بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ روتی آنکھیں نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراہ ہے۔ چھری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے زرخیزہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا کلہ کم کرتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔
اور شرمندگی تو تب ہوتی ہے جب ہم کسی شخص کو سوچتے سوچتے نماز غلط پڑھ لیتے ہیں اور اس شخص کو زیادہ وقت دینے کے لیے نماز جلدی پڑھنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہی شخص ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہمارے ہر لمحے کی محبت، چاہت، انتظار، آنسو سب کو دھتکار کر آگے چلنا جاتا ہے، پھر ہم یقین نہیں کر پاتے اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عزت نفس کو اس کی ایک توجہ کے لیے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس محبت کو اپنے سر کا تاج بنا لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قدموں میں ڈالی گئی محبت کچھ ہی دنوں کے لیے ہوتی ہے۔ قدر وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کی اہمیت کو جانتے ہیں، صحیح جگہ ہی آپ کی قدر کا تعین کرتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کی قدر نہیں کی جا رہی تو ناراض مت ہوں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط جگہ پر ہیں، اس لیے ایسی جگہ